عمران خان صاحب جس جارحانہ پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، کیا نااہلی کی تلوار جو سر پر لٹک رہی ہے وہ بچ جائیں گے یا پھر نااہل ہو جائیں گے؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان بہت تیز ہے، بہت خطرناک ہے، کہتے ہیں میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں، وہ قابو آنے والے ہیں۔ کتنے خطرناک ہیں؟ اب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک قابو آئے ہیں کبھی؟ زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب پہ بھاری ہیں، کیا واقعی بھاری ہیں؟ بالکل بھاری، چلاک، پھپھے کٹن، تیز۔ نواز شریف نے اپنے حصے کی پی کاٹ لی ہوئی ہے، وہ واپس آئیں گے۔ شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے؟ بس یہ 2 مہینے نکال لیں گے۔ پنجاب کی حکومت تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ فارغ ہے اب سارے فارغ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج، اور آج ہم بڑے زبردست ٹاپکس پر بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جو ہلچل نظر آ رہی ہے، کبھی پنجاب میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو کبھی وفاق کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ کون ہے جو حکومت کی ڈوریاں جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور کیا پریڈکشنز موجود ہیں؟ اس حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پامسٹ جو سید محمد اجمل رحیم، اور بڑی زبردست پیش گوئیاں کرتے ہیں، بہت سی درست بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کس کا مستقبل کیا کہتا ہے، کس کے ستارے گردش میں ہیں، اور کون جو ہے وہ اس وقت اچھے اوقات کی طرف جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اسپیشل آپ نے ٹائم نکالا۔ ایک تو تھوڑی سی اگر برا نہ میں کریکشن کر لوں، پومسٹری جو ہے نا وہ پاکستان کا ہاتھ تو نہیں ہوتا، جو پومسٹری سے کہتے ہیں جو ہاتھ کی اسٹرالوجی، تو یہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے۔ اور نمبر 1، نمبر 2، آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا ہوا ہے، اس پہ بھی یہ کی تھی کہ یہ جو 2022 ہے یہ بڑا چینجز والا سال ہوگا، بہت کچھ لے کے آئے گا، اور اس پہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اور بھی لوگ تھے، تو مارچ کے اینڈ میں کچھ چینجز آئیں گی، پھر اپریل، مئی، اور مئی، جون، جولائی، اگست یہ بہت سخت ہوگا، خاص طور پہ آرم فورس پہ، پولیس پہ، اور انہونی کوئی ایسی آفات آئیں گی، میں بھی لڑائی جھگڑے یا کوئی سیلاب کا بھی ذکر کیا تھا کوئی اس قسم کا، تو وہی ہوا۔ ایک تو انسرٹنٹی، گورنمنٹ پہ پریشر تھا، انسرٹنٹی بہت آئی، اور جب مارس راہو کے نیچے آیا جولائی میں تو بہت زیادہ ملک میں کام خراب ہوا، جس میں آرم فورس پریشر میں آئی۔ آرم فورس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوا، جس میں بہت ہائی لیول کے آفیسرز بھی شہید ہوئے، اور پھر ان پہ ایک ٹرینڈ بھی چلا جس سے پورا کہہ لیں کہ پورا آرگنائزیشن تھی وہ پریشر میں آ گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آرم فورس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، تو پولیس کا بھی دیکھ لیے گا، اسلام آباد ڈنڈا اور لڑائی جھگڑے، گراؤ جراؤ، یہ وہ سارا کچھ ہے، اور پورا ادھر بھی ان پہ پریشر رہا۔ اچھا، اب یہ 29 اگست سے وہ مارس نکل گیا، اور حالات تھوڑے سے سکون آنے شروع ہو گئے۔ اگر پاکستان کا ہاروسکوپ دیکھیں نا، تو پاکستان کے ہاروسکوپ میں صرف ایک چیز پازیٹیو بیٹھی، 2 چیزیں، ایک مون اور ایک مارس، اور مارس ڈیل کرتا ہے آرم فورسز کو۔ تو اس ملک میں اگر کوئی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے یا ملک پہ چل رہا ہے، بچ رہا ہے، تو وہ آرم فورس ہے۔ باقی بائی برتھ جو کہہ لینا، وینس بھی نیگیٹو ہے، سن بھی نیگیٹو ہے، اور وینس سیاستدانوں کو، اور سن جو ہے نا وہ گورنمنٹ مشینری یعنی بیوروکریسی کو۔ تو ہمیشہ ان کی طرف سے آپ نے نوٹ کیا ہے، سیاستدان آپس میں ایسے لڑتے ہیں جیسے نا، اب وہ سخت لفظ نہیں میں یوز کرتا ہوں، جیسے مرغے لڑتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سپتمبر آ گیا ہے، مشکل وقت گزر گیا ہے۔ اب جو یہ ری سیٹلمنٹ میں کام چلتا جائے گا، جیسے 20 اکتوبر کراس کرے گا تو دین یو ول سی دی ری آرگنائزیشن، نیا سسٹم، نیا کوئی آئے گا جس پہ یہ سارے سیاستدان ٹھنڈے ہو کے گھر میں بیٹھیں گے، انکلوڈنگ آئی کے اور ایس ایس، اینڈ آئی کے عمران خان، ایس ایس شہباز شریف اور زرداری صاحب۔ تو یہ ایک انٹیرم سا سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ کا بنے گا، جو تھوڑا سا لمبا چلے گا۔ الیکشن کا بھی جو صرف اول تو مارچ میں نے کہا ہوا الیکشن میں بھی یہ اکتوبر نومبر تک چلا جائے، اور پھر جا کے جو گورنمنٹ آئے گی وہ اسٹیبل ہوگی۔ ابھی تو پاکستان جو تھا مشکل ٹائم سے اب آلموسٹ کہتے ہیں نا، ہاتھی گزر گیا، اس کی دم پھنسی ہوئی ہے، دم کے بھی بال پھنسے ہوئے ہیں۔
تم تو بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہے. اچھا بتائیے گا، عمران خان صاحب جس جارحانہ پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، کیا نااہلی کی تلوار جو سر پر لٹک رہی ہے وہ بچ جائیں گے یا پھر نااہل ہو جائیں گے؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کا ہاروسکوپ دو چل رہے ہیں، ایک سیجیٹیریس کے طور پہ، ایک لبرا کے طور پہ. پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہم اس کو سیجیٹیریس پہ پڑھتے تھے، اب وہ ان کے جو نیٹ پہ آئی ڈیٹ آئی وہ اب لبرا کے طور پہ. اگر تو لبرل ہے تو بہت خطرناک ہو، جو کہتے ہیں میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں، تو بہت خطرناک، وہ قابو آنے والے. کتنے خطرناک ہے؟ اب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک قابو آئے ہیں، کبھی 4 مہینے ہو گئے ہیں ابھی قابو آئے. اور اگر وہ آپ کا اگلا سوال ہے وہ جو 22-23 ستمبر، وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا فار ٹیمپریری. ہی مے بی ہی کین بی سینٹینسڈ یا کچھ ہوگا، بٹ اٹ وڈ بی فار فیو ڈیز کہ وہ دوبارہ پھر ریوائیو ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے. عمران خان بہت تیز ہیں، بہت ہی سمجھدار ہیں، اور لیکن اس کے جو ارد گرد جو ٹیم ہے نا، وہ انتہائی نکموں کی. بہت ہی، دیکھو ایک نکمہ اب اندر جا کے بیٹھ گیا، اس نے کیا کیا، شہباز گل. نہ اس کی زبان ہے نہ اس کا دماغ. اس کو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری کس نے دی، پی ایچ ڈی کر امریکن یونیورسٹی نے دی ہے نہیں، ملیشیا سے کی ہے اس نے، اور وہ بھی دوسری آن لائن والی. ٹھیک ہے، بندے کا نا، میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ میں بھی، میرا بھائی بھی، ہم ٹوینز اسٹرالوجی، وہ بھی پی ایچ ڈی. جب بندہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں وسعت آ جاتی ہے، اور بڑے ایک ٹھراؤ آتا ہے، اور ایک بڑا پی ایچ ڈی ڈگری کوئی عام نہیں ہوتی، تو اس پہ تو وسعت تو میٹرک کی بھی ڈگری نہیں لگتی. چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا نواز شریف صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. ان کی واپسی متوقع ہے کیونکہ نون لیگ کے تو جو متوالے ہیں وہ منتظر ہیں کہ ابھی آئے نواز شریف میاں صاحب، کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے نواز شریف کا بھی پہلے کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنے حصے کی پی کاٹ لی ہوئی ہے، اور نوئیز پچھلے 1-1.5 سال سے وہ کہتے ہیں کلولہ کر رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں. تو وہ واپس آئیں گے 2022 دسمبر میں یا جنوری 23 میں آ جائیں گے واپس، لیکن ابھی اتنی جلدی آتے نظر نہیں آتے. شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے؟ بس یہ 2 مہینے نکال لیں گے، اس کے بعد اگلے الیکشن میں ریوائیو کریں گے. پھر پنجاب کی حکومت تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ فارغ ہیں، اب سارے فارغ ہو جائیں گے. کہتے ہیں پرویز الہی صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کوئی دوست طرفہ. پرویز الہی صاحب کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک چیز آپ نے نوٹ کیا ہے، پرویز الہی نے 2 مہینے گزارے، لیکن اس نے سیاست کام کی ہے، اس نے انفراسٹرکچر پہ توجہ دی، کام کی ہے، ملازموں کی سیٹنگ کی، جو بھی کی ہے. ٹھیک ہے، سیاست میں وہ پینترا کس کے ساتھ مل جانا وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ اگر اس کا 5 سالہ دور دیکھیں تو بڑا پروڈکٹیو دور تھا. اس نے 2 مہینے میں بھی بڑا کام کر لیا. لیکن اب وہ جس پھنسے ہوئے ہیں، جس نیس پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک چیز نکلی ہوئی نہ تھوک سکتے ہیں نہ اندر کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب پہ بھاری ہیں، کیا واقعی بھاری ہیں؟ بالکل بھاری ہیں، بالکل 100% بھاری. اگر پاکستان میں دیکھا جائے ٹرو پولیٹیشین، چلاک، پھپھے کٹن اور تیز، وہ زرداری صاحب ہیں. اینڈ ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دی پیپل. دوسرا ان میں ایک چیز بہت ہے، وہ انتقامی بندہ کاروائیاں نہیں کرتا، وہ کسی کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈالتا، وہ نہیں کرتا. وہ اس کے ایک جس کی وجہ سے وہ ساری اس کے سنتے ہیں. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس ملک میں اگر ایک ہی پولیٹیشین آیا تھا قائد اعظم کے بعد، آپ قائد اعظم کو بالکل نہ ان کے ساتھ ملائیں، نہ اس لیول کے ہیں، وہ تھا بے نظیر بھٹو. بے نظیر بھٹو پہ کبھی کرپشن کے آپ کا دیکھیں کوئی ایلیگیشن نہیں کبھی بنا کہ وہ پیسے کھا گئی. اب اگر بی بی ہوتی نا تو اس ملک کو اس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کے پائے کے اب اوپر جو 70 سال کے بابے اور ایک کر لیں گے 5. بلاول بھٹو کا کیا مستقبل؟ تو اچھا ہے، لیکن اس کو ریپلیس کر جائے گی آصفہ. اور پی ڈی ایم کو کیسے دیکھ رہے ہیں آگے؟ فارغ ہو گئی ہوئی اب پی ٹی ایم نے کیا، اور 20 اکتوبر کے بعد پی ٹی ایم ختم. مولانا فضل الرحمان کے لیے کوئی مشورہ؟ وہ ایور گرین ہے، آپ واپس آئیں گے. تھے جیمنائی تھے 2 سال، انہوں نے 3 سال مار کھائی. اب ٹھیک ہے، اب وہ پھر کشمیر افیئرز یا اس قسم کے بن جائیں گے منسٹر وغیرہ. سب کے لیے اچھی اچھی پیش گوئیاں ہیں آپ کی طرف سے. گزر گیا نا، گند مند گزر گیا، برا وقت. آپ دیکھیں مجھے بتائیں، یہ جولائی اگست ہمارے ملک کا کیا حال ہوا ہے، کیا ہوا ہمارے ساتھ. دیکھیں لوگ ذہنی مریض بن گئے. میں جو شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، ان کو مرغوں کو لٹتے ہوئے، ذہنی مریض ہو چکے ہیں. اور مہنگائی آپ کے سامنے ہی ہے. 20 اکتوبر کے بعد ڈالر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تھوڑا سا لیول بھی
ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. بہت انفارمیٹیو اور بہت زبردست انفارمیشن تھی. یقیناً 2022 جس طرح 2020 مشکل تھا پاکستان کے لیے، اسی طرح پاکستان کی سیاست کے لیے 2022 مشکل ترین سال ثابت ہوا. لیکن پریڈکشنز یہ کہتی ہے کیونکہ اکتوبر کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں سسٹینیبل ہو جائیں گی اور اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گی، تو ہوپ فلی یہ چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو سو مچ.